اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جن کے سبب دنیا بنائی گئی، جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہی از دا ریزن آف دا all creation۔ آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے، اور یہ بات ہم نہیں کہتے، حدیث قدسی میں رب ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ تو سبحان اللہ، جن کی سبب یہ دنیا بنی، میں آیا، آپ آئے، ہم سب آئے، اور یہ رنگینیاں دنیا کی جن کی وجہ سے ہیں، تو ان کی آمد کی ہم خوشیاں کیوں نہ بنائیں۔ امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار یہ خوبصورت بات کس طرح ہمیں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایک تو آئے یہاں، یہ تو سمجھ آ گیا، کیونکہ اللہ نے بنائی کائنات نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اب وہاں اٹھیں گے، یہ نبی پاک کے لیے کیسے اٹھیں گے، یہ بھی ایک کوئسچن ہے۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ دنیا سجائی گئی سرکار علیہ السلام کے لیے، ایک محشر کا میدان بھی سجایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ کو تو سب معلوم ہے نا، ہمارے تو نامہ اعمال لکھ لیے فرشتوں نے۔ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے، جب قبر میں گئے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کی نیکیاں زیادہ، کس کے گناہ زیادہ۔ قبر کا کسی کو معاذ اللہ عذاب ہوگا اور کسی کو رحمتیں ملیں گی۔ تو قیامت کے دن اٹھتے ہی ہاتھ میں رجسٹر پکڑا دیا جاتا کہ تمہارا رپورٹ پاس ہے، تم جنت میں جاؤ، تم فیل ہو تم جہنم میں جاؤ۔ یہ اتنے سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرنے کا کیا وجہ ہے؟ واٹ از دا ریزن کہ محشر کے میدان کو کیوں سجایا جائے گا؟ اللہ اکبر، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ اچھا ذرا غور کیجئے، حدیثوں میں نبی پاک نے پورے محشر کا نقشہ بھی کھینچ دیا ہے کہ کیا ہوگا۔ پہلے تو محشر میں لوگ انتظار کریں گے، برسوں گزر جائیں گے کہ کہیں حساب کتاب شروع ہو اور ہمارے بارے میں فیصلہ سنایا جائے۔ گرمی کا عالم ہوگا، لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ جب برسوں گزر جائیں گے تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ ایسا کرتے ہیں، حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، وہ ابو البشر ہیں، اللہ کے بارگاہ سے پہلے زمین پر آنے والے نبی آپ ہیں، تو آپ سے بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس جائیں گے کہ اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، ہماری شفاعت کریں، اللہ کریم کے اس غضب سے، اس کیفیت سے ہمیں نکالیں۔ تو حضرت آدم کہیں گے کہ میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ اہل محشر درجہ بدرجہ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب کے پاس جائیں گے باری باری۔ ہر نبی کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ کہیں گے حضور آپ ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ جب یہ نبی پاک کے پاس پہنچیں گے اہل محشر، تو آقا یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، نبی پاک فرمائیں گے میں آج کے دن کے لیے ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر نبی پاک سجدے میں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی نبی پاک التجا پیش کریں گے، اور کہا جائے گا محمد سر اٹھاؤ، جو مانگے گے تمہیں عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ اب یہ بات تو کئی بار سنی ہے نا، میں جس پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، ہمیں تو پتہ چل گیا کہ شفاعت کس نے کرنی ہے، کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ ہم کیوں جائیں گے حضرت آدم کے پاس؟
بھائی حدیث میں پیارے آقا نے تو بتا دیا کہ بھائی سب جگہ گھوم پھر کر آخری جو ہے آنا پڑے گا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. تو پھر اب تو نہیں جائیں گے نا, اتنا بڑا چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آج معلوم ضرور ہے, مگر فرمایا علماء نے کہ محشر کے دن سب بھول جائیں گے. ہوگا یہی کہ پہلے جائیں گے ہی حضرت آدم کے پاس, پھر حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت نوح, گھومتے گھومتے حضرت عیسیٰ, اور آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کیوں گھمایا جا رہا ہے, کہ کیوں ہوگا سارا کچھ. آئے ہائے ہائے, چلو پھر چلتے بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ فرماتے خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا, خلیل و نجی. خلیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں. مسیح کون ہے؟ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ. صفی کون ہے؟ حضرت آدم صفی اللہ. حضرت نوح, سب کے پاس تم گئے, خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ خلق کو گھمایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے بتایا. شاعر کہتا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason to create the میدان of محشر. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس دن دنیا کو بتانا ہے کہ میرے حبیب کا مرتبہ کیا ہے. کیونکہ آج کئی لوگ نہیں مانتے نا, آج کئی لوگوں کے ذہنوں میں کوسچنز ہیں, کچھ تو ایمان ہی نہیں لائے, جناب رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانا. ان سب کو بتانا ہے. اعلیٰ حضرت جب ہی سمجھا رہے تھے کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. ارے آج ماننا ہوگا, قیامت کو تو سارے مان جائیں گے, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ کسی اور کی نہیں چل رہی, یہ جو کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے, یہ جو کہتے ہیں وہ بات مانی جا رہی ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو سارے ہی مان جائیں گے, وہاں کا ماننا نہیں قبول کیا جائے گا. آج جس نے مدد مانگی ہے, آج جس نے رسول پاک کو مانا ہے, آج انہیں اپنا سب کچھ جانا ہے, وہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی کیسے نوازا جائے گا. سنو کیسی ہوگی نبی پاک کی بات, پتہ ہے کیسی چلے گی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب, وہ بھی برادر اعلیٰ حضرت ہے نا, فرماتے دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. اس دن دکھائی جائے گی. وہ اب دوبارہ آتا ہوں, میں تو بیان کچھ اور لے کر آیا تھا. اعلیٰ حضرت کے شعر سے بات چل پڑی, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. میں اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ وہاں کیسے اٹھیں گے نبی پاک کے لیے. تو فرمایا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. میرے آقا جو کہیں گے, جس میں خوش ہوں گے وہی ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. دشمن آفت میں ہوگا, غلام چین میں ہوں گی. اور کیسا کرم ہوگا, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. جب آقا نگاہ فرما دیں گے نا, ذرا یہ سننا, جو شاعری کو پسند کرتے ہیں, تھوڑی انٹیلیجنسی ہے, ذرا شعر سننا, کمال دیکھو. یہ الفاظ کا کیا خوبصورت استعمال کیا شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت نے. فرماتے ہیں کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, آقا کی نگاہ پڑ جائے گی نا, کرم ہو جائے گا, پہچان لیں گے اپنے غلام کو, شفاعت فرما دیں گے. کیا بغیر کیا بے کیا ہو. آئے ہائے, شعر کو جس دن سمجھ گئے نا, خاندان اعلیٰ حضرت سے ویسے ہی پیار ہو جائے گا. سمجھو, اگر آپ اس لائن کو پڑھیں تو چاروں بار لفظ کیا ہی آ رہا ہے. کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. مگر مطلب کیا ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیے تو جرم ہیں, کیے تو گناہ ہیں. آقا شفاعت فرمائیں گے تو گناہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے. جو کیا ہوگا وہ بے کیا ہو جائے گا. نیکیاں تو کی نہیں ہیں, بے کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کی رحمت ایسی ہوگی کہ گناہ ہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے. اب سنو, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. اور فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب, فرماتے ہیں میں ان کے در کا بھکاری ہوں, فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. بس اس در سے جڑے رہنا, اس در سے محبت رکھنا, نبی پاک کی تعظیم رکھنا, سرکار سے عشق رکھنا, اور سرکار کے میلاد کی خوشی مناتے رہنا. وسوسوں
وسوسوں میں کنفیوژن میں نہیں آنا ہے. ہمیں اس مذہب سے اس دین سے کیا لینا کہ جس میں نبی پاک کی تعظیم کو برا کہا جائے. کیا خوبصورت بات ایک اور جگہ فرمائی نا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ارے آقا کی تعظیم جس میں شرک ٹھہرے یہ کون سا مذہب لے کر آ گئے؟ حالانکہ اسلام تو تعظیم سکھاتا ہے, ادب سکھاتا ہے, پیار سکھاتا ہے. آج کے میرے بیان کا موضوع یہی ہے کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہمارے دین میں کتنی ضروری ہے. رسپیکٹ آف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر آئیے دیکھتے صحابہ کرام علیہ رضوان سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی رسپیکٹ کیا کرتے تھے, کس قدر محبت تھی. آپ نے ایک ٹریول کیا تھا اور یہ ٹریول لڑائی کے لیے نہیں تھا, یہ تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپروکسیمیٹلی 1500 صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے گئے مدینہ پاک سے مکہ. بڑے سال ہو گئے تھے, تقریباً 6 سال ہو گئے تھے مکے سے مدینہ ہجرت ہو چکی تھی, عمرہ نہیں کیا تھا. اچھا میں اور آپ بھی اگر 1-2 سال نہ جائیں, ماشاءاللہ جو جانے والے ہیں, تو کتنی تڑپ اٹھتی ہے. مگر یہاں بات اس کی ہو رہی ہے جس نے 53 سال مکے میں گزارے تھے. روز کعبہ گھر کے سامنے تھا, روز ہی غالباً طواف ہوتا ہوگا, دعائیں ہوتی ہوں گی, عبادت ہوتی ہوں. اب 6 سال ہو گئے تھے, صحابہ کرام تڑپ رہے ہیں, نبی پاک کے دل میں تمنا ہے اور اب پلان کیا کہ ہم نے جانا ہے عمرہ کرنے. 1500 صحابہ کرام نے احرام پہن لیا, احرام کی نیت بھی کر لی, ٹھیک ہے. اور اب کہاں پہنچے؟ یہ صحابہ کرام پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر. اب وہاں انٹرسیپٹ کیا گیا, روکا گیا کہ مسلمان تو ہرگز مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. مکے والوں نے منع کر دیا, آپ کو تو اجازت ہی نہیں ہے, آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب لڑائی کا ماحول بننے لگا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہلے بھیجا کہ تم مکے جاؤ, تم سردار ہو اور مکے والے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, اور جا کے نیگوشیشن کرو, بات چیت کرو, لڑائی سے حل نہیں ہے. حضرت عثمان غنی چونکہ اس زمانے میں بھی بڑے تاجر تھے, مکے والوں سے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے, آپ کی حمایت و پاسداری کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے. حضرت عثمان غنی پہنچ گئے مکے. اچھا صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں, مکے پہنچے, طواف بھی کر لیا ہوگا, کعبہ بھی دیکھ لیا ہوگا, ٹھیک ہے. اب یہاں کیا ہوا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو آپ نے بات چیت کی, نیگوشیشن شروع کی. تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو تو ہم نہیں آنے دیں گے, آپ کے قافلے والوں کو تو ہم مکے نہیں آنے دیں گے, البتہ آپ آئی گئے ہیں, چلے آپ عمرہ ادا کر لیں, آپ طواف کر لیں اور آپ عمرہ ادا کر لیں. اب ذرا لیول آف رسپیکٹ سمجھو, احرام پہن کر اگر کوئی عمرہ نہ کرے, ٹھیک ہے, تو اس پر دم ہو جائے گا, اور کعبے کے سامنے پہنچ گیا ہے. ہمارے ہاں تو جو پہلے احرام پہن لے کہتا ہے بس کسی طرح احرام اتارنے کا طریقہ بتائیں, جلدی سے طواف کروں, صحیح کروں, حلق کرواؤں, احرام اتر جائے. وہ اس حدیبیہ سے مکہ پہنچ چکے, کعبے کے سامنے کھڑے ہیں. اہل قریش کہتے ہیں عثمان تمہارے قافلے والوں کو, تمہارے نبی کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, ہاں تم آ گئے ہو, طواف کر لو, کعبہ سامنے ہے, عمرہ کر لو, تم ادا کر لو, اتنی تمہاری ہم رعایت کر دیں گے. اللہ اکبر. حضرت عثمان کہتے ہیں رسول پاک کے بغیر تو میں نے عمرہ ادا نہیں کرنا ہے. سوچو کعبہ سامنے ہے. اب یہ جو نا بات بڑی باریک ہے, لوگ کہتے ہیں یار آپ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑی تعظیم کی بات کرتے ہیں. بھائی کعبے کا طواف کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے نا, رب کی عبادت کرنی ہے, کعبہ سامنے موجود ہے. مگر کیا عثمان غنی سے بڑا مفتی زمانے میں کوئی موجود ہے؟ ذوالنورین کہتے ہیں میں کعبہ سامنے ہے مگر میرے رسول سے پہلے میں طواف نہیں کروں گا. عثمان غنی اللہ اکبر. اب جب واپس جا گئے احرام کی حالت میں واپس چلے گئے حدیبیہ کے مقام پر, تو لوگوں نے پوچھا ہے عثمان آپ نے تو طواف کر لیا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر میں سارا سال مکہ پاک میں رہتا میں رسول پاک سے پہلے طواف نہ کرتا, میں رسول پاک سے پہلے عمرہ ادا نہ کرتا. اللہ اکبر. بلکہ میں رسول پاک کے ساتھ بھی جاتا نا, تو جب تک میرے رسول پاک طواف نہ کرتے اس سے پہلے بھی میں طواف نہ کرتا. آئے ہائے. اب میرا خیال ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اب سمجھ آئے گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ بخدا خدا کا یہی ہے در,
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ارے آقا راضی نہیں ہے تو پھر رب کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، محبوب راضی ہے تو محبوب کے صدقے اس کا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہمیں پریورٹیز سیٹ کرنی ہوں گی کہ نبی پاک کی تعظیم میں کوئی کمپرومائز، بال برابر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور رسول پاک کی تعظیم کا لیول کیا ہوگا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسپیکٹ کا لیول کیا ہوگا، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ اچھا ذرا حدیث پاک سنیے، پیارے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک کہتے ہیں تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے گھر بار، اس کی تمام فیملی سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ہے لیول کہ رسول پاک سے جب محبت کی بات آئے گی، رسپیکٹ کی بات آئے گی تو پھر کسی اور کی نہیں آئے گی، پھر صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوگی۔ یہی بات بریلی کے تاجدار نے سمجھائی نا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سرور کائنات کی رضا جو ہے وہ ہماری زندگی کا ٹاپ ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ یہی حدیبیہ کا مقام تھا۔ ادھر سے بھیجا حضرت عثمان غنی کو، بات نہیں بنی، اب کفار نے بھیجا اپنا ایک نمائندہ کہ کوئی نیگوشیشن کرو۔ بھیجا کس کو؟ عروہ بن مسعود ثقفی کہلاتے تھے۔ اچھا یہ جب گئے تو انہوں نے کچھ بات چیت کرنے گئے کہ بھئی نیگوشیشن ہو جائے، مگر یہ جب ہو کر صحابہ کرام کا نبی پاک کے ساتھ ایٹیٹیوڈ دیکھا، انداز دیکھا، تو یہ عروہ بن مسعود واپس گئے مکے والوں کے پاس اور جا کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اے اہل قریش، میں نے کسریٰ کے محل بھی دیکھے، کیسر روم کو بھی دیکھا، نجاشی کو دیکھا، شاہ روم کو دیکھا، حبشہ کے پاس میں گیا، شاہ حبشہ کو بھی دیکھا، یعنی اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے تھے۔ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، مگر میں نے کسی قوم کے اندر اس قوم کا بادشاہ اتنا محترم نہیں دیکھا کہ جتنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے یہ خاموش ہو کر سنتے ہیں، وضو کرتے ہیں یہ ایک ایک قطرہ کوئی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ قطرہ جسم پر مل لیتے ہیں۔ بال مبارک کے لیے تو ایسے دوڑتے ہیں جیسے آپس میں لڑائی ہو جائے، یہاں تک کہ نبی پاک کا لعاب دہن بھی اگر پیارے آقا تھوک مبارک بھی نکالتے ہیں تو یہ ہاتھوں میں لے کر چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ اس قوم سے تم جیت نہیں سکو گے، اس قوم سے تم لڑ نہیں سکو گے، یہ اپنے محبوب سے، اپنے آقا سے دل و جان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت کا جو لیول تھا، تعظیم کا جو لیول صحابہ کرام میں تھا، ہم سب نے اس سے سیکھنا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ یقیناً میلاد منانا ہے، لائٹنگ کرنی ہے، جھنڈے لگانے، یہ بھی تعظیم مصطفیٰ کا ایک طریقہ ہے، مگر یہی صرف کام نہیں ہے کہ میں نعرے تو لگاؤں، میں لنگر تو کھاؤں، میں لائٹ تو لگاؤں، مگر جب موقع آئے کہ نبی پاک کے عشق میں میرا امتحان ہو کہ حرام کی طرف جانا ہے یا پیارے آقا کی سنت کی طرف جانا ہے، اصل تو ٹیسٹ وہاں ہوگا نا۔ صحابہ کرام کے ٹیسٹ ہوئے اور وہ ٹیسٹ میں پاس ہوئے، انہوں نے مال قربان کیا، جانیں قربان کی، گھر قربان کیا، ہر ٹیسٹ میں وہ کامیاب ہوئے۔ آپ میں سے کتنوں کو، سبھی کو واقعہ یاد ہوگا، لیکن جب سنتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کیسا مائنڈ سیٹ تھا۔ ہماری زندگی میں کبھی ہمارے پاس پیسے زیادہ ہو، یا اچانک کوئی بانڈ لگ جائے، یا اچانک کوئی کام اچھا ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں، یار پیسے آ گئے، بڑے دنوں سے ارمان تھا وہ والی گاڑی لینے کا، بڑے دلوں سے ارمان تھا وہ والا موبائل خریدنے کا یا فلاں ملک گھومنے کا۔ ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہم اپنی پرانی خواہشات یا لگژریز یا معاذ اللہ کچھ لوگ حرام کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا شاندار ذہن تھا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، تو اب کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یار ہر بار صدیق اکبر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، اس بار کہتے ہیں میرے پاس پیسے زیادہ تھے، پیسے اچھے تھے، ویل سیٹ تھا، اس بار موقع ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا۔ کیا مائنڈ سیٹ ہے یار، پیسے زیادہ ہیں تو گھر خرید لیں، پیسے زیادہ ہیں تو سواری خرید، نہیں اس بار زیادہ خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں تاکہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ کیا خوبصورت کمپٹیشن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور عمر کا مال حاضر ہے۔ آقا فرماتے عمر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور آدھا لے آیا ہوں، جتنا گھر میں آدھا چھوڑا ہے آدھا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ یہاں 2.5% زکوٰۃ دینا لوگوں کو مشکل پڑتا ہے، کیلکولیٹ کر کے
के कहते ओ बाप रे बाप, इतने लाख इतने करोड़ ज़कात बनेगी। अरे अल्लाह ने दिए तो 2.5% देनी है। हजरत उमर 50% लेकर जा रहे हैं। कहते हैं आज तो अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। मगर शान देखो सिद्दीक़ अकबर की, आप माल लेकर आते हैं। अच्छा, एक और बारीक सी बात है जिसको आगे जाके डिफाइन करता हूं। अपेरेंटली देखने के तौर पर हजरत अबू बकर का माल थोड़ा था, हजरत उमर का माल ज्यादा था, लेकिन असल में क्वांटिटी का कमाल नहीं होता, कमाल क्वालिटी का होता है, कमाल नीयत का होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक माल लेकर आ गए और प्यारे आका की बारगाह में पेश की। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अबू बकर क्या लाए हो? कहते हुजूर जो कुछ घर में था सब ले आया। ए अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अल्लाह अकबर, क्या तारीखी जुमला फरमाते हैं। कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल घर वालों के लिए काफी हैं। अल्लाह अकबर, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं अल्लाह ही काफी है। यकीनन अल्लाह काफी है, मगर रसूल जिससे राजी हो जाएं उसके लिए अल्लाह काफी है। रसूल को नाराज करके अल्लाह भी नाराज हो जाता है। अब अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनो, हदीस की किताबों में लिखा, कहते हैं घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी हैं। अब सुनो क्या मर्तबा मिला, रिस्पेक्ट कैसी थी, इम्तिहान में पास कैसे हुए कि अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं उस दिन मैंने जान लिया मैं कभी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। क्या शान है इन साहबा की, कंपटीशन भी है तो नेकियों में है। अच्छा, अब जिब्रील अमीन आते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आते हैं और आकर कहते हैं कि हुजूर अल्लाह करीम जो है अबू बकर को सलाम इरशाद फरमाता है, अब रब का सलाम अबू बकर को दीजिए और अबू बकर से पूछिए कि अबू बकर क्या इस हाल में तुम रब से राजी हो कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है? आज तो थोड़े पैसे कम हो जाएं, कारोबार डाउन, आजकल डॉलर कभी ऊपर कभी नीचे, हर बंदे का मूड कभी ऑफ कभी ऑन है, मार्केट अप मार्केट डाउन, लाखों रुपए करोड़ों रुपए फिर भी मूड ऑफ हो जाता है, यार थोड़ा नुकसान हो गया, मार्केट डाउन हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाल पता है क्या था? घर में ऐसा झाड़ू लगाया था, ऐसा स्वेप किया था कि घर में कुछ नहीं, कुर्ते के जो बटन थे ना वो भी कांटे के थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब जिब्रील अमीन आए थे ना अल्लाह का सलाम लेके, तो जिब्रील अमीन के जो कुर्ता था उस पर भी कांटे लगे हुए थे। तो नबी पाक ने पूछा, ए जिब्रील आज ये कैसा लिबास पहना है? आए हाय, जिब्रील अमीन कहते हैं हुजूर सिर्फ मैंने नहीं, आसमान पर जितने फरिश्ते हैं हुजूर आज अबू बकर की अदा अल्लाह को ऐसी पसंद आई है कि जितने आसमानों पर फरिश्ते हैं सब ने आज अपने जिस्म पर वही लिबास पहना है और जिस्म पर कुर्ते में कांटे लगाए हैं, क्योंकि अबू बकर ने अपने कुर्ते में कांटे लगाए हैं। ये मर्तबा है यार, इश्क का लेवल देखो, मोहब्बत का लेवल देखो, कुर्बानी का लेवल देखो। अब नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को रब का सलाम इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर मेरा रब तुझे सलाम कह रहा है। और रब फरमाता है, अबू बकर तुम राजी हो? अबू बकर ज़ारो कितार रोने लगे रज़ी अल्लाह ताला। कहते हुजूर मैं अपने रब से कैसे नाराज हो सकता, मैं बिल्कुल राजी हूं। अब मैं यहां फिर सवाल क्रिएट करता हूं, कभी किसी हदीस में पढ़ा आपने कि अबू बकर सिद्दीक सारा माल देने के बाद मांगने वाले बन गए? मादअल्लाह है क्या कुछ भी ना बचा? अरे मेरे आका का वादा है, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उसका माल खत्म नहीं होता। वो फिर खड़े हो गए, वो फिर सखी थे, वो फिर बांटते थे। सीखो इन सहाबा से ताजीम कैसे करनी है, मोहब्बत कैसे करनी है, इश्क के इम्तिहान को पार कैसे करना है, ये सब इन्होंने करके दिखाया। दो बड़े सहाबा की बात हो गई ना, आओ चारों यारों की बात आज कर लेते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की हुई, हजरत उमर फारूक की हुई, आओ मैं अब उस्मान गनी और मौला अली का वाकया सुनाता हूं। रिस्पेक्ट कैसी, मोहब्बत कैसी। आज मैं और आप भी दावतों में जाते हैं, आज मैं आपको दुनिया की अनोखी दावत का हाल सुनाता हूं। हुआ क्या, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक की दावत रखी, हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए, और नीयत ये की कि प्यारे आका जितने कदम उठाकर मेरे घर आएंगे ना, मैं उतने स्टेप्स गिनूंगा और हर कदम पर नबी पाक के मेरे घर आने की खुशी में एक एक गुलाम आजाद कर दूंगा। आए ऐसा ही हुआ, प्यारे आका तशरीफ लाए तो हज़रत उस्मान गनी कदम गिनते थे। नबी पाक ने फरमाया, उस्मान ये क्या कर रहे हो?
کہ حضور آج آپ نے میرے گھر کرم فرمایا ہے، آپ کی تعظیم، آپ کی برکتیں لوٹ رہا ہوں، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ جتنے قدم آپ اٹھائیں گے نا، میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے غلام خرید کر آزاد کر دوں گا۔ یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی بات تھی اس زمانے میں، پتہ نہیں کتنے قدم نبی پاک اٹھا کر گئے ہوں گے۔ شاندار کھانے تھے، نبی پاک کی بڑی تعظیم کے ساتھ دعوت کی۔ اب اس دعوت میں مولا علی شیر خدا بھی تھے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب گھر آئے اور بڑے افسردہ تھے۔ اب ذرا پھر تھوڑا سا میں دیکھیں واقعات کے ساتھ ساتھ تربیت کی بات بھی کرتا جا رہا ہوں کہ تاکہ ہم اپنی ذات کے اندر بھی امپلیمنٹس کریں، اپنی ذات کے اندر بھی تبدیلی کریں۔ اب کیا ہوا کہ مولا علی بڑے افسردہ، اور آپ بی بی فاطمہ خاتون جنت نبی پاک کی شہزادی کہ میرے سرتاج آپ افسردہ کیوں ہیں؟ تو کہا آج میرے بھائی عثمان نے نبی پاک کی دعوت کی، اور کیا دعوت کی ہے، نبی پاک کی ایسی تعظیم کی کہ ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا۔ کاش ہم بھی ایسی دعوت کر سکتے ہیں۔ آئے اب میں دوبارہ آتا ہوں، ہم بھی دعوت میں جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، مگر جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ دیکھا کتنی بڑی دعوت کی تھی، کتنے بڑے ہال میں کی تھی، او اتنے مہنگے کپڑے سلوائے تھے ان لوگوں نے، اتنا تو زیور دیا انہوں نے، اتنی آئٹمیں تھی، تم تو کرتے ہی نہیں اتنی دعوت۔ پتہ چلا دعوت اس کی بھی جھگڑا ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، کیونکہ گئے اسی لیے تھے کہ چیک کر کے آئے کپڑے کیسے تھے، تو فرنیچر کیا تھا، تو جہیز کیا دیا گیا، تو کھانا کیا تھا۔ کسی کے گھر جائیں تو ہمارے گھر میں ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، فرنیچر اتنا اچھا تھا، ابھی رنگ کروایا، تو یہ کروایا، تم تو دلاتے ہی نہیں صوفے ہم کو۔ بندہ کہ میں گھر پہ دعوت کھلانے لے گیا تھا، انسپیکشن کے لیے لے گیا تھا۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کسی کی نعمت دیکھ کر ہم جناب اپنی نعمتوں کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ کیسا کمپٹیشن تھا؟ انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی عثمان غنی جتنا بڑا گھر ہوتا، ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے، انہوں نے کہا کاش ہم بھی اپنے آقا کی ایسی تعظیم والی دعوت کر دیتے، ہم بھی اپنے نبی پر اپنا مال لٹاتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ سمجھو صبر کا مقام کیسا تھا بی بی فاطمہ خاتون جنت اور ان کے گھرانے میں۔ آئے ہائے ہائے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ میرے یہاں پر ایسے لوگ بھی بھائی بیٹھے ہوں گے جو غریب ہوں گے یا مجھے سن رہے ہوں گے، کبھی مال کم ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان، تو بڑی زبان سے شکوے، شکایات، کمپلینز نہ کیا کرو ایسا۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت اور مولا علی کا گھرانہ کیا ہے کہ آقا فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، اور کئی دن تک گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، فاقے ہوتے تھے۔ یہ تسبیح فاطمہ جو پڑھتے ہو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ ملی کیسے تھی؟ یہ واقعہ پتہ ہے؟ پڑھتے تو سب ہیں کہ کہتے بھی ہے تسبیح فاطمہ۔ یہ تسبیح فاطمہ کے پیچھے بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ خاتون جنت اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، پانی اٹھا کر لاتی تھی، تو آپ کے جسم پر نشان پڑ جاتے تھے۔ تو آپ سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا کہ اے فاطمہ تم گھر کے کام کرتی ہو، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تمہارے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے پاس غلام آئے ہیں، کنیزیں آئی ہیں، پیارے آقا سے کچھ مانگ لو، تمہارے پاس بھی گھر میں کوئی خدمتگار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ حاضر ہو گئی، مگر وہ دوسرے صحابہ کرام بھی تھے، تو شرم کے مارے وہ کچھ کہا نہیں، انہوں نے وہ واپس تشریف لے آئے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے کہ فاطمہ تم آئی تھی، بتایا نہیں کیا کام تھا؟ کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہوں اور ہاتھ میں چھالے بھی پڑ جاتے ہیں، نشان بھی پڑ جاتے ہیں، تو آپ کے پاس کچھ خادم، کچھ کنیزیں آئی تھی، تو مجھے بھی کچھ عطا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا اتنی محبت فرماتے بی بی فاطمہ سے، مگر تربیت کیسی فرمائی؟ فرمایا فاطمہ، حدیث کا خلاصہ ہے، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرو، اور جب تھک جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکن دور ہو جایا کرے گی۔ تو یہ تسبیح وہاں سے ملی۔ یہ میری بہنوں کے لیے بھی درس ہے جن کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، اتنی ماسیاں، اتنے کام والے چاہیے، کام کا کوئی نہ ہو تو جناب گھر میں جھگڑا۔ کہتے تو اب یہی ہے کہ آل رسول پر قربان، پنجتن کے غلام، بی بی فاطمہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی، اور یہ درس دیا نبی پاک نے ہمیں کہ سادگی والی زندگی گزارنی ہے۔ اگر کبھی کمزور ہو جائے لائف تو شکوہ نہیں کرنا، مگر آج حال یہ ہے کہ کمپلینز ہی کمپلینز ہیں۔ تو پھر واپس آتا ہوں اس بات پر کہ بی بی فاطمہ سے مولا علی کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا کہ ہم عثمان غنی جیسی دعوت جو ہے اپنے گھر میں کر سکتے۔ تو سبحان اللہ، خاتون جنت تھی نا، آقا کی شہزادی تھی نا، اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ نبی پاک کی دعوت کریں، آقا کو دعوت دے کر آئیں، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ اچھا مولا علی سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، گھر میں پیسے تو ہے نہیں،
گھر میں سامان تو ہے نہیں، اب میں نبی پاک کو بلاؤں گا تو انتظام کیسے ہوگا؟ مگر ان کو اعتماد تھا کہ بی بی فاطمہ کہہ رہی ہیں، خاتون جنت ہیں، آقا کی شہزادی، انتظام ہو جائے گا۔ آپ گئے اور نبی پاک سے کہا حضور عثمان غنی کے گھر بھی گئے تھے، آپ کی میرے گھر بھی دعوت ہے، کرم فرما دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول فرما دی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، دعوت قبول ہو گئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مولا علی کے گھر آ گئے۔ اب جیسے ہی گھر آئے تو بی بی فاطمہ خاتون جنت نے کیا کیا کہ خالی پتیلی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، چولہے پر خالی برتن رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ تیری بندی فاطمہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے محبوب آج گھر آ گئے ہیں، کھانا پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ میری خاطر ایسا کرم کر کہ یہ کھانا جو ہے وہ جنت سے بھیج دے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ برتن میں کھانے بھر گئے۔ اچھا اب کھانا جب پیش کیا گیا تو صحابہ کرام سارے ہی حیران کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، ایسی خوشبو، ایسی لذت۔ اچھا پیارے آقا مسکرا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو غیب کی خبریں جانتے ہیں، صحابہ کرام سارے حیران۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جانتے ہو آج کھانا کہاں سے آیا ہے؟ آقا تو پہچان گئے تھے، تم جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں جانتے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کھانا جنت سے بھیجا ہے۔ اچھا کھانا تو ہو گیا، خاتون جنت پھر سجدے میں چلی گئی، کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے عثمان غنی نے اپنے محبوب کو اپنے گھر بلایا تھا تو ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا، یا اللہ آج تیری بندی فاطمہ تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہے کہ میری خاطر اپنے محبوب کے اتنے قدم جو میرے گھر کی طرف اٹھے ہیں، ہر قدم کے بدلے محبوب کی امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ آئے ہائے کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، اس دعوت میں بھی ہمیں نہیں بھولے ہیں، آقا کی امت کے گناہگار بخشے جائیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی بی بی فاطمہ دعا سے فارغ ہوئیں، جبریل امین آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جتنے قدم آپ مولا علی کے گھر کی طرف چل کر آئے ہیں، رب نے ہر قدم کے بدلے آپ کی امت کے 1000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، یہ تعظیم، یہ محبت، سب کچھ قربان کرنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے میں نے۔ یہ جو صحابہ سے محبت کا، اہل بیت سے محبت کا جو بار بار درس دیا جاتا ہے نا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی لائف، اپنی زندگی، اپنا مال، سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا اور ہمیں سکھایا کہ محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اب جیسے بات ہو رہی تھی کہ جناب اپنی لائف میں سب سے زیادہ، چاہے وہ جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، سب سے زیادہ رسول پاک سے پیار کرنا ہے تو انہوں نے پیار کر کے دکھایا نا۔ اب ایک بوڑھی خاتون تھی اور احد شریف کا واقعہ ہے، غزوہ احد ہو رہا تھا۔ اب اس عورت کو کسی نے بتایا کہ غزوہ، آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ مدینہ شریف جو گئے ہیں، احد شریف مسجد نبوی شریف سے ٹھیک ٹھاک فاصلے پر ہے۔ اچھا پہلے تو یہ شہر سے ہی باہر تھا، مدینہ جو تھا اتنا ہی تھا جتنی مسجد نبوی شریف ہے۔ تو اب احد پہ لڑائی ہو رہی تھی تو کسی نے افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب وہ بوڑھی عورت جو وہ دوڑنے لگی احد کی طرف۔ اب ذرا تصور کریں کہ مسجد نبوی شریف سے کوئی نکلے اور احد کی طرف دوڑنے لگے تو راستے میں اس کو کوئی شخص ملا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں؟ تو کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں؟ کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں۔ تھوڑا اور آگے گئی تو کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، باپ بھی، برادر بھی، شوہر بھی، بیٹا بھی، سب شہید۔ کہتے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ اور جب قریب پہنچی تو بتایا گیا کہ نبی پاک ٹھیک ہے، کہانی مجھے رسول پاک کے پاس لے چلو۔ جب رسول پاک کو دیکھا تو کیا کہتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کے ہوتے ہوئے پھر کوئی مصیبت نہیں ہے، آپ سلامت ہیں تو سب سلامت ہے۔ یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ صحابہ نے پلان کر کے، صحابہ نے یہ ثابت کیا
کہ نہ رکھا غیر سے کام، سب کچھ رسول پاک کی ذات ہے۔ اللہ کرے کہ اس میلاد النبی کے مہینے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو کہ چاہے مال سامنے آ جائے، چاہے اولاد ہماری، چاہے اولاد، دیکھیں ابھی کیسے ہوتا ہے آج کے دور میں، ہم کیسے نبی پاک کے راستے سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، کیسے رسول پاک سے عشق اور تعظیم کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس کی آج کے دور کی کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار کے دوران کوئی بڑی زبردست ڈیل آ گئی، پیسے بڑے اچھے بچ رہے ہیں جناب، نارمل پیسوں سے زیادہ بچ رہے ہیں، مگر تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا جناب، رشوت تھوڑی دینی پڑے گی، یہ سود کا کاروبار بیچ میں آ جائے گا، یا کوئی دھوکہ دینا پڑے گا۔ امتحان اب شروع ہو گیا، اب تم حرام کی طرف جاتے ہو۔ یہ رسول پاک کی غلامی تمہیں یاد آتی ہے کہ آقا نے فرمایا حرام نہیں کمانا ہے۔ نبی پاک کے گھر میں تو کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، تم مال کے لیے نبی پاک کو ناراض کر دو گے؟ رسول پاک فرماتے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ میں مسلمان ہو کر، آقا کا امتی ہو کر کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ نہیں چاہیے مجھے مال۔ کاش مجھے غزوہ تبوک یاد آ جائے کہ ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال قربان کر دیا تھا۔ اب گھر میں دوسرا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اولاد کیسے سامنے آ جاتی ہے، بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، اب تو فنکشن کرنا پڑے گا، اب تو جناب سارے الٹے کام کرنے پڑیں گے۔ یہ تمہارا اب امتحان شروع ہو گیا کہ بچے کو راضی کرنا ہے یا رسول پاک کو راضی کرنا ہے۔ بچہ ناراض ہو جائے اس لیے رسول پاک کو ناراض کر لو گے، اللہ کو ناراض کر لو گے۔ یہ امتحان ہے کہ بندہ کہ نہیں، میری اولاد کو میں سمجھاؤں گا، میں کیسے رسول پاک کو ناراض کرنے والا کام کر سکتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے اچھے خاصے 5 وقت نیک نمازی، ان کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جب ان کو کہیں صاحب آپ یہ کر رہے ہیں، ارے کیا کریں، بچے کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بچے کی خوشی کے لیے رب کو ناراض کر دو گے، اللہ کے حبیب کو ناراض کر دو گے۔ اور بلکہ میں تو یہاں نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا، میرا ایک فارمولہ سمجھ لو۔ پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سب مل کے مجھے رپلائی دیجئے، خوشی دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیجئے۔ دولت دینے والا کون ہے؟ نعمت دینے والا کون ہے؟ عروج دینے والا کون ہے؟ اگر کسی کا رشتہ ہو رہا ہے تو یہ رشتے کی نعمت دینے والا کون ہے؟ اگر کسی کے یہاں اولاد ہو رہی ہے تو اولاد دینے والا کون ہے؟ ایسا ہی ہے نا، ہر چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ رب کی طرف سے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جب خوشی رب دے رہا ہے اور جب میں خوشی کو سیلیبریٹ کرتا ہوں، خوشی مناتا ہوں اور اس میں دینے والے کو ہی ناراض کرتا ہوں، یہ کیسی عقل مندی ہے؟ یعنی میری فیملی خوش، میرے بچے خوش، میرے دوست بھی خوش، اور جس نے خوشی دی ہے وہ ناراض، یہ عقل مندی ہے؟ دنیا میں کوئی آپ کو کوئی گفٹ دے، کوئی بونس دے دے، سیٹ ہے تو بونس دے دے، دوست ہے تو کوئی گفٹ دے دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ یار بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس نے بڑا اچھا مجھے گفٹ دیا، مصیبت میں کام آیا۔ یار رب نے مجھے جب بھی نعمت دی، پرابلم پتہ کیا ہو گیا ہے؟ شیطان نے بڑا کمال کا گیم کیا ہے، کمال کیا کہوں، تب تباہی والا گیم کیا ہمارے ساتھ، کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں نا، whenever we try to celebrate anything، چاہے بچہ پیدا ہو جائے برتھ ڈے منانی ہے، شادی کرنی ہے تو شادی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، نیا گھر پارٹی کرنی ہے، نیا کاروبار اوپننگ سیریمنی کرنی ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، مگر ہر نعمت پر رب کو ناراض کرنا ہے۔ پھر ہم پتہ ہے کہتے ہیں یار پتہ نہیں، نئے گھر میں گیا سکون نہیں ہے، نیا کاروبار شروع کیا برباد ہو گیا، بچی کی شادی کی، بچی گھر میں خوش نہیں ہے، تم نے ہر خوشی میں رب کو ناراض کیا۔ یار تم اپنے 15-20 دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو جو تمہیں خوشی دے رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کروڑ 2 کروڑ روپے شادی پہ خرچ کرنے کے بعد بچے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اب تو سنا ہے 1-1 کروڑ روپے کوئی گلوکار آتے ہیں جن کو دیتے ہیں لوگ۔ توبہ توبہ توبہ، آپ سوچئے، یعنی آپ رب کو ناراض کرنے والا کون سا کام ہے جو اپنی خوشی میں نہیں کر رہے، اور پھر کہتے ہیں ہماری خوشی نہیں چل رہی، ہماری خوشی بڑھ نہیں رہی۔ برباد ہو جائے گی خوشیاں اگر رب ناراض، کیونکہ خوشی دینی اس نے ہے نا، نعمت لینی اس سے، ناراض بھی اسی کو کر رہے ہیں۔ آج ایک فارمولہ یاد کر لو، میں نیت کرتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ کہنا آج کے بعد جب بھی خوشی مناؤں گا تو ایسے مناؤں گا میں بھی خوش، میرے گھر والے اور میرے دوست بھی خوش، اور میرا مالک بھی خوش۔ رب کو ناراض کر کے خوشی نہیں مناؤں گا۔ جس دن یہ فارمولہ یاد ہو گیا نا، اب آپ جب بھی خوشی بنانے لگے، دیکھیں اسلام میں شادی کے اندر اچھا کھانا بنانا منع نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، ہم ایک خوشی منائیں۔ ہم برتھ ڈے کرتے، کون منع کرتا ہے؟ بنائے برتھ ڈے، کھلائے کھانا،
مگر وہ کام تو نہ کرے نا جو رب کو ناراض کرنے والا ہے. درود شریف پڑھ کے بھی، نعت شریف پڑھ کے بھی برتھ ڈے منائی جا سکتی ہے، بریانی کھانا بنا کے بھی گفٹ دے، کون منع کرتا ہے؟ اچھے کپڑے پہنے کون منع کرتا ہے؟ مگر خامہ خواہ میوزک ڈالنا ہے، خامہ خواہ ناچ ڈالنا ہے، خامہ خواہ بے پردگی ڈالنی، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے شیطان ڈال دیتا ہے. تو پھر وہ بندہ سوچے جو کہتا ہے میں نبی پاک کا غلام ہوں، کیسے بچوں کی خوشی میں گناہ کرتا ہے، کیسے اپنی سیلیبریشن میں گناہ کرتا ہے. یہ میلاد کا مہینہ ہمیں ایک بات یاد دلاتا ہے. میں آخر میں اعلیٰ حضرت کا ہی ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ یاد ہو جائے. ہوا کیا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمارا شہر بریلی کے قریب ایک ریاست ہے نان پارا، اس کا نواب بڑا امیر آدمی ہے، لوگ اس کی مدح سرائی کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، قصیدہ لکھتے ہیں، وہ تحفے دیتا ہے. آپ تو کمال کے شاعر ہیں، آپ بھی ایک کلام لکھ دیں اس کی شان میں، وظیفہ ایک اچھا سا کیا کہتے ہیں قصیدہ لکھ دیں، آپ کو بھی تحفے مل جائیں گے. آپ نے قلم اٹھایا، اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ جناب یہ تو کمال کے شاعر ہیں، یہ سب سے اچھا ہی قصیدہ لکھیں گے. ہاں واقعی لکھا تو ون آف دا بیسٹ، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا. اور واقعی کیسا کمال کا قصیدہ لکھ ڈالا. آپ لکھتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لکھتے 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 جو اعلیٰ حضرت نے مقطع لکھا نا، وہ میرے آج بیان کا میسج سمجھ لو، آج ربیع الاول کا پیغام سمجھ لو. اعلیٰ حضرت نے پہلے تو بڑا خوبصورت کام کیا، اب باریک بات ہے، عقل مند لوگ سمجھ جائیں گے. ریاست کا نام کیا تھا؟ نان پارا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں کو. اے رضا میں پیسے والوں کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم، میں غلام ہوں اپنے آقا کا. میرا دین پارائے نان نہیں، نان پارا تھا نا، اس کو پہلے تو دو ٹکڑے کر دیے. اور پارائے نان کا مطلب کیا ہے کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے کے لیے میں دین بیچتا پھروں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. آج یہ پیغام لے جاؤ، جب بھی حرام روزی نظر آئے، جب بھی گناہ کی محفل نظر آئے، جب بھی برے کام نظر آئے، جب بھی نبی پاک کی نافرمانی کی طرف تمہیں کوئی دوست بلائے، یا چلو تھوڑا شراب کی محفل، چلو جوئے کی محفل، چلو جناب بے پردگی کی محفل، فلاں ملک میں چلتے ہیں وہاں جا کے ذرا عیاشی کریں گے، بس یہ شعر دہرا لینا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نہ نہیں ہے، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑی خوشی، تھوڑے پیسے، تھوڑی انجوائمنٹ کے لیے میں اپنے دین کو کمپرومائز کر جاؤں، میں نبی پاک کی غلامی کو سیل کر جاؤں. اگر ایسی غلامی، ایسی محبت کے ساتھ، ایسی تعظیم کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری نا، پھر دیکھو انشاءاللہ ادھر بھی مزے ہوں گے، ادھر بھی مزے ہوں گے. کیسے مزے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. قبر میں لہرائیں گے انشاءاللہ تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. آقا قبر میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور اپنے دیدار سے اپنے غلام کو نوازیں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. سب سے زیادہ کسی کی تعظیم کرنی ہے تو جناب رسول اللہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. اور ان تعظیم اور محبت کرنے والوں میں صحابہ اور اہل بیت کا نرالا اور اونچا مقام ہے. اس لیے صحابہ اور اہل بیت سے بھی دل و جان سے پیار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں ان کاموں سے بچنا ہے کہ آقا ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، اور یہ راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو جب بھی زندگی میں کوئی کام کریں، نیا گھر بنا رہا ہوں، دوستوں کی دعوت کر رہا ہوں، گھر میں کوئی تقریب کر رہا ہوں، نیا کاروبار کر رہا ہوں، بس یہ دیکھ لو یہ کام کروں گا اللہ اور اس کے رسول ناراض تو نہیں ہوں گے، کوئی غلط تو نہیں ہو رہا. جب یہ اب چیک کر کے چلتے رہو گے تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال